اسے تنہائی میں رکھا جائے گا، اسے باقی مذاہب کی کتابیں دی جائیں گی، تقابل ادیان کا کورس کروایا جائے گا۔ اسلام اسے اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے، اللہ اس کی زندگی سابقہ ساری معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر اس سے کچھ خطائیں ہوئی تو اسلام وہ عظیم نعمت ہے جس کو قبول کرنے کے بعد زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ اسلام کو پھیلانے والے بنیں، اسلام کو روکنے کی کوشش نہ کریں۔ کہیں یہ گناہ آپ کے کھاتے میں نہ لکھا جائے کہ میں تو مسلمان ہونا چاہتا تھا، مجھے فلاں اور فلاں نے روک دیا تھا، بلکہ یہ شریعت کی مخالفت ہے، یہ اللہ کی مخالفت ہے، یہ رسول اللہ کی مخالفت ہے، یہ پیارے نبی کے اصحاب اور اہل بیت کی مخالفت اور ان کی توہین پر مبنی یہ بل ہے۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ دین اسلام امن، سلامتی، رواداری، احترام انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اس کی دعوت عالمگیر دعوت ہے، اس کی تعلیمات تمام انسانیت کے لیے ہے۔ دین اسلام میں زبردستی کسی کو مجبور کر کے، کسی کو ڈرا دھمکا کے اسلام کی بات منوانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ تو دین فطرت ہے، یہ انسانوں کے دلوں سے کلام کرتا ہے، اور لوگ اس دعوت کو قبول کر کے مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مالک کا فرمان ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ زبردستی کی بنیاد پہ آپ کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ دل مانے گا تو مسلمان ہوگا۔ ہاں، دلوں کو کھولنے کے لیے اللہ نے کلام الہی بھیجا، قرآن حکیم نازل کیا، جو دلوں کا علاج ہے، روحانی علاج، جسمانی علاج اللہ کے اس کلام میں ہے۔ یہ دین حنیف انسان کو اتنا انسانیت کا احترام سکھاتا ہے کہ اگر کوئی زبردستی کسی سے کوئی گناہ بھی کروائے تو اس مجبور انسان کے ذمے کوئی غلطی نہیں لکھی جاتی۔ کوئی انسان کسی کو زبردستی پکڑ لے، ڈرا دھمکا کے اس سے گناہ کروائے، اگرچہ اس سے زنا تک بھی کروا دے، جو بہت قبیح گناہ ہے، لیکن سزا اسے ملے گی جس نے یہ بدکاری کی، اور جس شخص کو مجبور کیا گیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی غلط کام کرواتا ہے تو اسلام اس مجبور کے ساتھ کھڑا ہے، بے سہارا کے ساتھ کھڑا ہے، اس پر کوئی حد نہیں لگائی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ نے میری امت سے معاف کر دیا ہے خطا کو، غلطی کو اور بھول چوک کو، وما استکرہوا علیہ، اور جس پر تمہیں مجبور کر دیا جائے۔ بھائی، دین اسلام تو اتنا پیارا دین ہے کہ اگر زبردستی مجبور کر کے کسی سے کلمہ کفر بھی کہلوا دیا جائے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ اگر اس کے دل میں ایمان موجود ہے، دل میں رب کی توحید موجود ہے، ایمان کی حلاوت موجود ہے، اور زبردستی اس سے کفر کروایا جا رہا ہے، کفریہ کلمات کہلائے جا رہے ہیں، اور وہ موت سے بچنے کے لیے، مصیبت سے بچنے کے لیے، آزمائشوں سے بچنے کے لیے اس طرح کا جملہ کہہ بھی دیتا ہے، لیکن اس کا دل مطمئن ہے
تو اللہ کے ہاں یہ مومنین کی صف میں رہے گا، مسلمانوں کی صف میں رہے گا، اہل ایمان کی صف میں رہے گا، یہ کفار کی صف میں داخل نہیں ہوگا۔ مالک کا فرمان سنیے، من کفر باللہ بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اس ارشاد باری کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے۔ جو ایمان لانے کے بعد کھلے دل سے کفر کرے، اس پر تو اللہ کا غضب ہے، اس کا عذاب ہے، لیکن جس پر جبر کیا گیا ہو، جس کو ڈرا دھمکا کر کیا گیا ہو، اور وہ مجبوراً اپنی جان بچانے کے لیے قولاً یا فعلاً کفر کا ارتکاب بھی کر لے، دل اس کا مطمئن ہو اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر، تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں، اس پہ کفر کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ یہ دین حنیف اتنا پیارا دین ہے کہ کسی مسلمان سے زبردستی کفر کروایا جائے اور وہ عملاً یا قولاً اس جرم کا ارتکاب کر بھی لے، لیکن دل کے حال تو مالک جانتا ہے، مولا جانتا ہے، وہ دل سے مسلمان رہنا چاہتا ہے، مطمئن ہے اس کا دل حالت ایمان پر، تو یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اہل ایمان میں سے ہے، اس پہ کفر کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ لیکن بعض جگہ پر ایسے قانون پاس کیے جا رہے ہیں کہ 18 سال سے پہلے کوئی اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا۔ کوئی مسلمان ہونا چاہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کی عمر 18 سال ہو۔ اگر 18 سال سے پہلے وہ اسلام قبول کر لے تو وہ قانوناً مجرم ہوگا۔ اس کا باپ مسلمان ہوا ہے اور بیٹا ابھی 18 سال سے کم عمر کا ہے، باپ کے ساتھ وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو باپ بھی مجرم ہے، بیٹا بھی مجرم ہے۔ اور اگر 18 سال کے بعد وہ مسلمان ہوتا ہے، اسے تنہائی میں رکھا جائے گا، اسے باقی مذاہب کی کتابیں دی جائیں گی، تقابل ادیان کا کورس کروایا جائے گا، اور پھر وہ 15 دن 20 دن وہاں رہ کر پڑھ کر سوچ کر پھر واپس آئے، اور اگر ابھی بھی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ درخواست دے، اور درخواست دینے کے بعد پھر وہ کلمہ پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی یہ مسلمان ہونے کے لیے آیا، کلمہ پڑھنے کے لیے آیا، آپ نے اسے 15 دن کے لیے کوارنٹائن کر دیا کہ اسلام قبول کرنا 18 سال سے پہلے جرم ہے، 18 سال سے پہلے وہ بے حیائی کر سکتا ہے، عشق و شوقی کر سکتا ہے، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ اس 15 دن کے پیریڈ میں اگر مر گیا، اس کا گناہ کس کے سر ہوگا؟ 18 سال سے کم عمر کا بچہ 15 دن کے بعد پھر آ کے درخواست دیتا ہے، جس آفیسر کے سامنے درخواست پیش کرنی ہے وہ سرکار چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں، ہفتہ وہاں لگ گیا اور اس کی موت کا وقت آ گیا، یہ کفر کی حالت میں کلمہ پڑھے بغیر مر گیا، تو اس کا گناہ کس کے سر پہ ہوگا؟ تو اللہ سے ڈریے۔ یہ تو اسلام سے روکنے کی سازشیں ہیں، یا اسلام دشمن قوتوں کو خوش کرنے کی پلاننگ ہے، وگرنہ اسلام کے اندر 18 سال سے پہلے اسلام قبول کرنا چاہے تو یہ دین فطرت ہے۔ بھائی ہر پیدا ہونے والا مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یہ تو اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بنا دے یا نصرانی بنا دے یا مجوسی بنا دے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری میں 1385 نمبر۔ تو دین اسلام میں یہ فطرت سلیم پہ پیدا ہوا ہے، اس کے باپ نے اگر اسے ہندو یا یہودی یا مجوسی یا نصرانی بنایا اور 18 سال سے پہلے اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا ایمان کے لیے، تو یہ اسلام قبول کر سکتا ہے، اسلام اسے اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے، اللہ اس کی زندگی سابقہ ساری معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر اس سے کچھ خطائیں ہوئی تو اسلام وہ عظیم نعمت ہے جس کو قبول کرنے کے بعد زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تاریخ اسلامی میں اصحاب الاخدود کا قصہ بڑا مشہور ہے، جس میں وہ ایک بچہ ہی تھا
جس کو بادشاہ نے جادوگر کے پاس جادوگری سیکھنے کے لیے بھیجا، اور وہ راستے میں ایک اللہ والے کے پاس بھی بیٹھتا تھا، اور وہ ایک بچہ ہی تھا جس کا دل ایمان سے روشن ہوا، منور ہوا، اور پھر وہ ایک بچہ اس ساری قوم کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ اس کو دیکھ کر پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ آپ تو ایک بچے کو اسلام میں آنے نہیں دے رہے، یہاں ایک بچہ پوری قوم کو اسلام میں لے کر آیا، ساری قوم اس کو دیکھ کر مسلمان ہو گئی، اور وہ ثابت قدم رہا، وہ مصیبتیں برداشت کرتا رہا۔ بادشاہ نے بھیجا اسے پہاڑ سے دھکا دینے کے لیے، اللہ نے اسے بچا لیا، سمندر میں غرق کرنے کے لیے اللہ نے اسے بچا لیا۔ تو یہاں تو ایک بچہ پوری قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور تاریخ اسلامی میں بے بہا ایسے واقعات ہیں کہ معصوم بچے بھی کلمہ پڑھ کر مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ آئیے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے، باب قائم کیا ہے، وہ سنیے۔ باب اذا اسلم الصبی فمات هل يصلى علیہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب مانتے ہیں کہ اگر ایک معصوم بچہ، صبی، چھوٹا بچہ مسلمان ہو جائے اور پھر مر جائے، کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اور اس عنوان کے تحت ایک یہودی بچے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یہودی بچہ تھا جو کبھی کبھار آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، آپ کی خدمت کر دیا کرتا تھا۔ فمرض فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن یہ بیمار ہو گیا، امام الانبیاء کو اس کی بیماری کا علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آ کر بیٹھے، فقال له اسلم، اور اسے اسلام پیش کیا۔ اللہ کے بندو، یہ آپ کے نبی ہیں جو ایک 18 سال سے کم عمر کے معصوم بچے پر اسلام پیش کر رہے ہیں کہ اسلام قبول کر لو۔ اس کا باپ یہودی، اور یہودی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے، صرف تعصب کی بنیاد پہ آپ کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس بچے نے اپنے بابا کو دیکھا، فنظر الى ابیہ وہو عندہ فقال لہ اطع ابا القاسم۔ بیٹا اپنے باپ کو دیکھتا ہے اور باپ کہتا ہے ابو القاسم کی بات مان لو، اور یہ 18 سال سے کم عمر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اقرار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چارپائی سے اٹھتے ہیں اور زبان مبارک پر ترانہ کیا ہے امام الانبیاء کے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ اے اللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس ایک بچے کو جہنم سے بچا لیا، اور ایک روایت میں ہے اس بچے کو میرے ذریعے جہنم سے بچا لیا۔ تو آپ تو 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان کے گھر گئے، ان کے سرحانے بیٹھے اور ان پر اسلام پیش کیا، بیٹا اسلام قبول کر لو، اور اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا، وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ آپ اسلام کو پھیلانے والے بنے، اسلام کو روکنے کی کوشش نہ کریں، کہیں یہ گناہ آپ کے کھاتے میں نہ لکھا جائے کہ میں تو مسلمان ہونا چاہتا تھا، مجھے فلاں اور فلاں نے روک دیا تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کی طرف آتے ہیں تو 18 سال سے کم عمر کتنی ہی آپ کو مثالیں ملیں گی جنہوں نے کلمہ پڑھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں میں شامل ہو گئے۔ سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف اللہ نے آپ کو دیا۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک، سیدنا ابو سعید خدری، زید بن ثابت، ان سمیت اور کئی صحابہ ہیں جنہوں نے بچپن میں اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ کوئی قرآن اور حدیث سے ثابت بات نہیں ہے کہ کوئی 18 سال سے پہلے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ہونا چاہے تو اسے 90 دن کے لیے انتظار کرواؤ، دیگر مذاہب کی کتابیں اس کے سامنے رکھو۔ اس بل کی شریعت کی روشنی میں ردی کے ٹوکری کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کی مخالفت ہے، یہ اللہ کی مخالفت ہے، یہ رسول اللہ کی مخالفت ہے، یہ پیارے نبی کے اصحاب اور اہل بیت کی مخالفت اور ان کی توہین پر مبنی یہ بل ہے۔ کیونکہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے
کہ 18 سال سے پہلے کسی کو کلمہ پڑھانا جرم ہے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور جن صحابہ نے یہ کلمہ پڑھا ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ تم اللہ کے رسول کی توہین کر رہے ہو، بے دینی کے یہ جملے اپنی زبان سے نکال کر پیارے نبی کے صحابہ کی توہین کر رہے ہو۔ آپ تو کلمہ پڑھنے کی بات کرتے ہو۔ پیارے بھائی، اسی وادی سندھ کو فتح کرنے والے، اسی سندھ کو باب الاسلام بنانے والے محمد بن قاسم رحمہ اللہ الثقفی 18 سال سے کم عمر کے نوجوان ہے، جو سندھ میں ایک مظلوم عورت کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں اور اسلام کے جھنڈے گاڑ کے جاتے ہیں، اور اپنے اخلاق سے، اپنی اچھی عادات سے ہندوؤں تک کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، متاثر کرتے ہیں، اور ہزاروں لوگ اسلام کے دامن میں آ جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی بڑی سادہ، بڑی پیاری، بڑی سچی دعوت ہے، جس کو دعوت دی جائے اور اس کے دل تک یہ بات پہنچ جائے، وہ عمر کے کسی حصے میں ہو، وہ بڑھاپے میں ہو اور کلمہ پڑھ لے زندگی بھر کے گناہ معاف، وہ بچپن میں ہو کلمہ پڑھ لے تو اسلام اس کو قبول کرتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، اسلام کے لیے تو یہ پابندی ہے کہ وہ 18 سال سے پہلے مسلمان نہیں ہو سکتا، وگرنہ جیل بھیج دیا جائے گا اس کو، کلمہ پڑھانے والے مولوی صاحب کو بھی، اگر وہ 18 سال سے کم عمر کے کسی نوجوان کو کلمہ پڑھا لے۔ لیکن یہ قانون نہیں ہے کہ 18 سال سے کم عمر وہ زنا نہیں کر سکتا، وہ شراب نہیں پی سکتا، وہ چوری نہیں کر سکتا، وہ سگریٹ نہیں خرید سکتا، وہ پان بیڑی گٹکا نہیں خرید سکتا۔ نہیں، وہ میرا جسم میری مرضی کے قانون کے تحت جو مرضی کرتا پھرے، تو پھر یہ اسلام دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ یا اسلام دشمنی ہے یا اسلام دشمن قوتوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی گفتگو ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اسلام کی سچی دعوت کو سمجھو، اس کو اپنے سینے سے لگاؤ، سیدنا علی کے اس پیارے کردار کو اپنے سامنے رکھو، نبی کریم کی اس وصیت کو اپنے سامنے رکھو صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے سیدنا علی سے کی جب آپ جا رہے ہیں خیبر کی فتح کے لیے۔ کہا علی، اگر ایک شخص تمہارے ہاتھ پہ مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ قیمتی دولت ہے تمہارے لیے کسی ایک کا مسلمان ہونا۔ دنیا زور لگا لے، اپنی عقل ساری کی ساری استعمال کر لے، دنیا جہان کی کتابیں چھان مارے، کوئی ایک آیت قرآن حکیم سے یا کوئی ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش نہیں کر سکتے کہ 18 سال سے پہلے اسلام قبول کرنا جرم ہے۔ یہ اغیار کی باتیں ہیں، یہ دشمنوں کی باتیں ہیں، یہ اہل اسلام کی باتیں نہیں ہیں۔ اسلام تو مبارک دین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال ایسے ہے جیسے آگ کا الاؤ جلانے والا ہے، وہ آگ کا الاؤ جلاتا ہے، پروانے اس آگ کو دیکھ کر اس میں گرتے ہیں، یہ ہاتھوں سے پروانوں کو روکتا ہے لیکن وہ پروانے اس کے اندر گرتے ہیں۔ میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں بچاتا ہوں کہ جہنم میں نہ جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن تم دامن چھڑا چھڑا کر پھر جا کے جہنم میں گرتے ہو۔ تو پیارے بھائیو، اس دین اسلام کے وارث بنو، اس دین کو سمجھو، سیکھو، عمل کرو اور اس دعوت کو عام کرو۔ یہ اسلام کی دعوت عورت کے لیے، مرد کے لیے، کالے کے لیے، گورے کے لیے، سب کے لیے ہے۔ اللہ نے قیامت کی دیواروں تک اس دین اسلام کو اس دنیا پہ غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اس رسول کو بھیجا ہدایت دے کر، حق دے کر، تاکہ یہ تمام ادیان پر یہ دین غالب آ جائے۔ اہل شرک کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، یہ پیغام ہے اسلام کا۔ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہاں اسلام کی دعوت پیش کی جائے، کسی عمر کا شخص اسلام کی دعوت کو قبول کر لے تو اسلام اس پہ کوئی قدغن نہیں لگاتا، کوئی رکاوٹ نہیں لگاتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین اسلام پھیلانے والا بنائے، دین اسلام کو عام کرنے والا بنائے، اور لوگ ہمارے ذریعے دین اسلام کی دعوت کو قبول کر کے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔